سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا۔ قیامت جب قائم ہوں گی تو اس کے تعلق سے کیا کیا نشانیاں ظاہر ہوں گی، 3 مقامات پر زمین دھنس جائیں گی، زمین میں لوگ، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے بیانات ہوں گے۔ آج کے بیان میں اور بھی انشاءاللہ تعالی قیامت کے ہی احوال بیان ہوں گے کہ جب قرب قیامت میں کیا کیا نشانیاں ظاہر ہوں گی، بیان فرماتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 9 میں دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگار لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنن ابن ترمذی میں بیان فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، عرض فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو لوگوں کو دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا، اتنا دشوار ہوگا کہ لوگ اس سے آسان اپنے ہاتھ پر انگار لینا آسان سمجھیں گے، اور اس سے زیادہ دشوار، اس سے زیادہ مشکل کام دین پر قائم رہنا ہوگا۔ یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعہ حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی، قیامت کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک قائم نہیں فرمائے گا جب تک کہ کوئی بھی انسان قبرستان میں جا کر کے جو مردہ اس کے اندر دفن ہو، قبر پر کھڑے ہو کر یہ نہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہو، یہ جو ہے نہ کہے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کاش کی میں اس مردے کی جگہ اس قبر میں لیٹا ہوتا۔ آج بھی الحمدللہ آج ایسے اللہ کے ولی ہیں، خود میرے استاذ الکریم حضور محدث کبیر جو آج پوری دنیا سنیت میں سب سے بہترین قسم کے محدث ہیں، 1 لاکھ سے زائد حدیث پاک ان کو زبانی یاد ہے الحمدللہ، بخاری 60 سے لے کر 65 سال سے پڑھا رہے ہیں۔ خود میں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضرت اس پرفتن ماحول سے تنگ آ کر کے انہوں نے بے شمار مرتبہ کہا ہے کہ اب اس دنیا میں رہنے کی مجھے کوئی امید نہیں ہے، اس دنیا کی مجھے اب کوئی جو ہے ذرہ برابر بھی حاجت نہیں ہے، اس دنیا سے مجھے بالکل دلچسپی نہیں ہے۔ ہم لوگ پڑھنے جاتے ہیں، مفتی خوشنود صاحب ہیں، ایک قاضی شہر کوشامبی ہیں، انہوں نے بھی برجستہ فرمایا کہ اس دنیا سے، اس ماحول سے اور آج کل کے لوگوں سے اتنا دل بھر گیا ہے کہ اس سے بہتر کہ اللہ تعالیٰ موت نصیب فرما دے۔ تو ایسے بے شمار ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو لوگ جو ہے قبرستان میں جا جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ مولا تعالیٰ کاش کہ اس قبر کا میں مردہ ہوتا۔ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں وقت میں برکت نہ ہوگی۔ آج ہمارا اور اپنا جو ہے مشاہدہ کر لیں، ہم لوگ جب اپنے بچپنے کی بات بتا رہے، گرمیوں کی چھٹی ہوتی تھی، صرف تب بھی 1.5 مہینے کی چھٹی ہوتی تھی گرمی اسکولوں میں، مئی اور جون کی یا جولائی کی چھٹی ہوتی تھی جب بھی 1.5 مہینے کی، لیکن تب کا 1.5 مہینہ بہت زیادہ لگتا تھا۔ وقت میں برکت نہ ہوگی، اور آج اللہ خیر عطا فرمائے ہم لوگ رمضان جو ہے بس جیسے ہی بیتتی ہے یوں لگتا ہے کہ بس کچھ ہی مہینوں میں پھر سے دوبارہ رمضان آ گیا۔ وقت میں برکت نہ ہو گئی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ 2 ہی 4 دن گزرے ہیں کہ اگلا جمعہ آ گیا ہمارے اور آپ کے درمیان، اور ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے عصر کا وقت بالکل قریب ہے، اور عصر کی پڑھتے ہیں تو مغرب کا بالکل قریب ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی، جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس میں جو ہے قیامت کے قرب قیامت وقت میں برکت نہیں رہے گی، یہاں تک کہ سال مثل مہینے کے، اور مہینہ مثل ہفتہ کے، اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی۔
بیان فرماتے ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی تو سال مہینے کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا، ہفتہ دن کی طرح گزرے گا، اور دن اس طرح گزرے گا کہ جیسے کسی چیز کو تھوڑی دیر کے لیے آگ لگی اور جلنے کے بعد فوراً بجھ گئی۔ اس طرح سے جو ہے قرب قیامت میں بیان فرماتے ہیں یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، یعنی بہت جلد وقت گزرے گا۔ بیان فرماتے ہیں زکوٰۃ دینا لوگوں پر گراں ہوگا کہ اس کو تاوان سمجھیں گے۔ زکوٰۃ دینا، اور آج آپ دیکھ لیجئے کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی ہیں، جبکہ ملک زکوٰۃ، اب زکوٰۃ کی بات آ گئی ہے تو ہمارے پاس جتنی ملکیت ہو، اگر ہم اور آپ، ہمارا اور آپ کا سال 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا دونوں کو ملا کر کے سونے کی رقم بن جائے، یا سونا اور چاندی کو ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کی رقم بن جائے، تو اور اس رقم پہ ہمارا اور آپ کا سال گزر جائے، مثال کے طور پہ میرے پاس 52.5 تولہ جو ہے چاندی تھا، یا 7.5 تولہ چاندی کا میں سونا کا میں مالک ہوا، اور میرے پاس رمضان کے مہینے میں وہ چیز موجود تھی، پھر اگلے رمضان تک میرے پاس موجود رہے، میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب اس لیے 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا اس لیے بیان کیا گیا شریعت میں، کیونکہ جب سے زمانہ قائم ہے اس وقت سے لے کر آج تک سونا اور چاندی ایک ایسی دھات ہے کہ اس کی قیمتیں ہمیشہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں۔ اگر شریعت نے حکم نافذ کیا ہوتا کہ 100 روپے پہ اتنا نکلے گا، 100 اشرفی پہ اتنا نکلے گا، تو آج واللہ اعلم، لیکن شریعت کے دین کے ہر کام میں حکمت ہے، بلکہ شریعت نے متعین کر دیا کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی ہے تو آپ مالک نصاب ہو گئے۔ اگر آپ کا سال گزر گیا تو زکوٰۃ نکالنی کیسی ہے؟ 100 روپے پہ جتنا آپ کا مال ہو، یوں سمجھیں جتنا بھی آپ کا مال ہو، آپ کے پورے مال میں سے 2.5% آپ کو نکالنا ہے۔ 100 روپے آپ کے پاس ہے تو سمجھیے جو ہے کیا کہتے ہیں 2.5 روپے نکالنا ہے۔ 1000 روپے آپ کے پاس ہے، 25 روپے نکالنا ہے۔ 1,00,000 روپے آپ کے پاس ہے، 2,500 روپے نکالنا ہے آپ کو۔ جتنا بھی آپ کے پاس مال ہو اور آپ کا سال اس پہ گزر گیا ہو تو آپ کو 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے۔ ہم لوگ نکلتے ہیں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، حقیقتاً لوگوں کو زکوٰۃ دینا اس طرح معلوم ہوتا ہے جیسے ان سے معاذ اللہ جرمانہ لے رہے ہوں۔ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ زکوٰۃ دینا لوگوں پر اتنا بھاری گزرے گا کہ جیسے جو ہے ان سے تاوان اس کو سمجھیں گے، یعنی کہ ہم لوگ جرمانہ دے رہے ہیں جیسے۔ پھر بیان فرماتے ہیں علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے۔ علم دین لوگ پڑھیں گے، علم دین لوگ حاصل کریں گے، مگر دین کے لیے حاصل نہیں کریں گے۔ آج جو اپنے آپ کو علامہ فہامہ بنتے ہیں، 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے 20-20 ہزار روپے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور ہم اور آپ باقاعدہ دیتے بھی ہیں، جبکہ بتا دے وہی بات ہیں جو ہمارے اور آپ کے مسجد کے امام صاحب جمعہ کے دن خطبے میں جو بیان کرتے ہیں وہی چیزیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اپنا اپنا سب کا انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، جو بھی ہو، گنے چنے چھوڑ کر کے 2-4-10% کو چھوڑ کر کے باقی اکثر لوگ جو ایسے ہیں صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم اچھے مقرر بن جائیں، اچھے یہ بن جائیں، اچھے وہ بن جائیں، اچھے شاعر بن جائیں، اچھے نعت خواہ بن جائیں، تاکہ ہم خوب مال و دولت کمائیں۔ نہیں، یہ ان کے ذہن میں بات کیوں آئی؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ لوگ علم دین حاصل تو ضرور کریں گے لیکن دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے حاصل کریں گے۔ ایک رات کا 1.5 لاکھ روپے صاحب اپنا جو ہے وہ لوگ لیتے ہیں چارج 1 گھنٹے تقریر کرنے کا، اور ہماری قوم کو نہ معلوم اللہ تعالیٰ کیا ہو گیا ہے، شوق سے لوگ دیتے ہیں۔ قوم کا پیسہ کہاں جا رہا ہے، اللہ خیر عطا فرمائے۔ بہرکیف بیان فرماتے ہیں مرد اپنی عورت کا مطیع ہوگا، فرما بردار ہوگا، جبکہ قرآن پاک سورہ نساء پارہ نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں، مرد
عورتوں پر حاکم ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت قریب ہوگی تو لوگ اپنی عورتوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، اپنی عورتوں کے کہنے پہ چلیں گے، ان کی عورت گھر میں جو فیصلہ کرے گی اسی کو ان کے شوہر مانیں گے، اور جو ہے اپنے شوہر کی نہیں چلے گی گھر میں۔ آج آپ دیکھ لیجئے اپنے آس پاس دنیا کا ماحول دیکھ لیجئے، ہر گھر کی عورتیں ذمہ دار بنی بیٹھی ہیں صاحب، رشتہ آ گیا والد صاحب سے کوئی مطلب نہیں ہے، ماں نے ڈن کر دیا کافی ہے، عورت نے فیصلہ کر دیا کافی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے ہی فرما دیا تھا، اور بیان فرماتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کریں گے لوگ، اور آج آپ دیکھ لیجئے ماں باپ کی نافرمانیاں۔ ماں باپ پھر بیان فرماتے ہیں اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور باپ سے جدائی۔ رات کے 3 بجے رات تک کے واٹس ایپ پہ چیٹ ہو رہی ہے صاحب، 3 بجے رات تک کے فیس بک سے انجان لوگ سے دوستی میل جول، اور اپنے دوستوں سے بیٹھ کر گپ شڑا کے رات کے 12 بجے رات تک، اور اپنے والدین کے پاس 5 منٹ کے لیے بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے، والد صاحب بلاتے ہیں یہاں تو بھاگ کر کے جاتے ہیں کہیں اور۔ یہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا ہم نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ جانا؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اپنے ماں کی خدمت گزاری کے لیے صحابی نہیں ہو پائے۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہری زندگی میں دیکھا اور ایمان کی ہی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، اس شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، ان کے وہاں جانے کی سوچتے، ان کی والدہ فوراً فرماتی کہ بیٹا تم مت جاؤ، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہو سکتا ہے میں کہیں خدا تعالیٰ مجھے جو ہے موت نہ دے دے۔ صرف ماں کی فرما برداری کے لیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں بن پائے، ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ اور ہمارا معاشرہ آج کیا ہے؟ خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، یہ ہم آپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی لوگ اپنے دوستوں سے گھنٹوں باتیں کریں گے لیکن اپنے والدین سے ایک لمحے کے لیے بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ پھر بیان فرماتے ہیں مسجد میں لوگ چلائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد میں بلا وجہ باتیں کرنا اور ضرورت سے زیادہ بلند آواز کرنا، یہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ ہم اور آپ آگ جلائیں، لکڑی جلائیں، اور جب جو ہے لکڑی جل کر کے ختم ہو جائے تو ہم اور آپ کبھی جو ہے لکڑی کو ڈھونڈیں گے، مل سکتی ہے وہ؟ سوائے راکھ کے اور کوئلے کی کچھ حاصل نہیں ہوگا، لکڑی تو جل کر کے ختم ہو گئی۔ ٹھیک اسی طرح سے ہماری اور آپ کی نیکیاں اسی طرح سے ضائع ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے جو ہے برباد ہو جاتی ہیں اور انسان کو خبر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد میں لوگ چلائیں گے اور گانے باجے کی کثرت ہوگی۔ آج تو ہر کسی کے گھر گھر، ہر کسی کے ہاتھوں میں گانے باجے لگے ہوئے، جب چاہا جس نے چاہا جس طرح سے چاہا اپنے کان میں ایئر فون یا کچھ بھی لگا کر کے جس طرح چاہا موج مستی میں گھومیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیشگی کے لیے بقائے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو یہ تمام چیزیں ظاہر ہوں گی، گانے اور باجے کی کثرت ہوگی۔ پھر بیان فرماتے ہیں اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے اکابرین، ہمارے علماء جو لکھ کر کے چلے گئے ہیں، جو ہمارے ایمان کی درستگی کے لیے لکھے ہیں، ہمارے عقیدے کی حفاظت کے لیے لکھے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں کہ پہلے کے لوگ جو ہے جھگڑا لگا کر کے چلے گئے سنی وہابی اور جو ہے بد مذہبوں کے تعلق سے۔ قطعاً نہیں، یہ ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ لوگ اگلوں پر لعن کریں گے۔ معاذ اللہ، اگر وہ نہ ہوتے، یہ سینہ بسینہ علم ہمارے تک جو پہنچا ہے، ہمارے پڑھانے سے نہیں کوئی پڑھ لیتا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے استاد سے سنا۔ علم جو ہم تک اور آپ تک علم کی جو روشنی پہنچی ہے، یہ سینہ بسینہ پہنچی ہے۔
آپ کے سامنے لاکھ ہم ابھی لا کے چائنیز زبان رکھ دیں تو آپ پڑھ لیں گے، کہاں سے پڑھیں گے؟ ہم نے اور آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے تو پڑھیں گے کہاں سے؟ علم جو پہنچتا ہے، علم کا جو نور پہنچتا ہے، یہ سینہ بسینہ پہنچتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے آج اسلاف کے طریقوں پہ چلنا چھوڑ دیا، ہم نے اور آپ نے اسلاف کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جھاڑا لگا کے چلے گئے معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ہم سے کہلوایا جا رہا ہے، بلکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں کہ لوگ اگلوں پر لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے معاذ اللہ رب العالمین، اور انہی کی بدولت ہم تک جو ہے قرآن، ہم تک حدیث، ہم تک تمام چیزیں پہنچی ہیں، اور آج ہم انہی بھی معاذ اللہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ بیان فرماتے ہیں درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے، یہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ کوڑے کی پنچھی جوتے کا چشمہ کلام کرے گا، یہ بھی ابھی نہیں ہوا ہے۔ اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ارشاد فرماتے ہیں، تمام صحابہ کا مجمع اکٹھا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابیوں سنو، جب قیامت قریب ہوگی انسان کی ران، انسان کی جو ہے جانگ بولے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کی صرف زبان کلام کر سکتی ہے، صرف اس کی جو ہے منہ کلام کر سکتا ہے، یا رسول اللہ کسی انسان کی ران کیسے کلام کرے گی؟ کسی انسان کی جانگ کس طرح سے بات کرے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پہلے ہی کہا اور حدیث مبارکہ میں ہے، میں کہہ رہا ہوں پھر سے کہ رات ہے، ابھی سورج نکل سکتا ہے، سمندر کے تمام سمندروں کا پانی سوکھ سکتا ہے، یہ زمین آسمان ہو سکتی ہے، آسمان زمین ہو سکتا ہے، لیکن رسول پاک نے جو فرما دیا یہ ضرور ضرور ہو کر کے رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیان فرماتے ہیں کہ قرب قیامت لوگوں کی ران بولے گی، جان بولے گی، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا امی بابی، یا رسول اللہ یہ کس طرح سے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہوگا تب اس طرح سے ہوگا کہ لوگوں کی رانیں انہیں خبر دیں گی گھر والوں کو کہ ہم فلاں جگہ پہنچے ہیں، ہم فلاں جگہ پہنچے ہیں، ہم فلاں جگہ پہنچے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ہم کرتا پہنے ہوئے ہیں، موبائل چاہے پاکٹ میں رکھیں تب بھی ہمارے ران پر آتا ہے، اور آپ پینٹ پہنے ہوئے ہوں، موبائل پینٹ کی جیب میں رکھیں، جب بھی وہ جانگ پر ہی آتا ہے، ہم اور آپ اٹھا کر کے اپنے گھر والوں کو اطلاع دیتے ہیں کہ ہم فلاں مقام پر ہیں، فلاں مقام پر ہیں۔ یہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، کچھ تو ظاہر ہو گئی اور جو بچی ہیں وہ ضرور ضرور ظاہر ہوں گی۔ تمام چیزیں فنا ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنے زبان مبارک سے فرما دیا وہ ضرور ضرور ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارا اور آپ کا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔